بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ عمران خان ناظرین روز چوکے چھکے مار رہا ہے اور جو پی ڈی ایم 2 سرکار ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کا بنے گا کیا۔ آج اس نے جو نیا چھکا مارا ہے وہ پشتون پاور کو ایک ہی صف میں اکٹھا کرنے کا آخری داؤ کھیل دیا ہے اور پشتون خان ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر کے طاقتوروں کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور خاص طور پر جو بابا جی داتا دربار والوں نے پیش گوئی کی ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اعداد ہیں 92 اعداد، وہی فگر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی، یعنی 92 ایم این ایز پی ٹی آئی کے جیتے ہیں اس الیکشن میں ہر طرح کی دھاندلی کے باوجود۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور آج جو چھکا مارا ہے عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے، اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں کہ پہلے ناظرین اس نے وکلا پاور کو پی ٹی آئی کی پہلی صف بنا کر الیکشن لڑا۔ ان حالات میں کہ جو پی ٹی آئی کی اصل قوت تھی یا تو پی ٹی آئی سے علیحدہ کر دی گئی تھی یا اس سے چھین لی گئی تھی یا پھر وہ روپوش ہو چکی تھی، تو پھر ایک نیا قافلہ تیار کیا عمران خان نے، ایک نئی قیادت لانچ کی جس میں وکلا جو تھے وہ صف اول میں تھے۔ جو پاکستان کے وکلا کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوا اور پاکستان کی جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اس وقت وکلا کی نمائندگی ہے، جو حقیقی وکلا پاور ہے پاکستان کی، ان کی اصل نمائندگی جو آئی ہے وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اب جو دوسرا انہوں نے اقدام کیا کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے کیے، جماعت اسلامی سے بھی کیے، پشتون خان ملی عوامی پارٹی سے بھی کیے، اور بھی جو ساری اے این پی سے بھی رابطے جاری ہیں۔ اور یہ معاملہ اب کس طرف کو جا رہا ہے یہ آج سنیں گے، تو 14 طبق تو اسٹیبلشمنٹ کے روشن ہیں تو آپ کے بھی روشن ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو 3 سپر پاورز کو شکست دینے والی جو عظیم قوم ہے پشتون، وہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی کا جو بہت بڑی طاقت ہے اس وقت، آپ جانتے ہیں کہ سیاسی طاقت بھی ہے اور تحریکی طاقت بھی ہے، اور ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا شروع کر رکھا ہے بالکل چپکے سے، خاموشی سے عمران خان نے، اور محمود خان اچکزئی کو آج صدارتی امیدوار نامزد کر کے بہت بڑا چھکا مار دیا ہے کپتان نے۔ اس حوالے سے ناظرین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی فے ہے، جے یو آئی نظریاتی ہے، جے یو آئی شیرانی گروپ ہے، جماعت اسلامی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اے این پی ہے، اور یہ ساری جماعتیں اب رفتہ رفتہ اکٹھی ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، اور اس صدارتی الیکشن میں یہ بالکل یکجان ہو چکی ہوں گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ دوسری طرف پیر صاحب پگارا اور جی ڈی اے بھی عمران خان کے ساتھ مل چکے ہیں، ایم کیو ایم حقیقی بھی مل چکی ہے، اور آپ نے پتا ہے جس طریقے سے کہ پنجاب میں سنی اتحاد کونسل عمران خان کے ساتھ ہے اور جو مجلس وحدت المسلمین ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی عظیم الشان تحریک کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ محمود اچکزئی نے کل تقریر کی اسمبلی میں، اور جنید اکبر خان نے جو تقریر کی، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی بالکل شکست کھانے کے موڈ میں نہیں ہے، یعنی راہ فرار اختیار کرنے کا اس کا آپشن 0 ہے، اور وہ جارحانہ سیاست کرنے کا پروگرام رکھتی ہے، اور اسی حوالے سے ایک کے بعد ایک نئی سیاسی چال سامنے آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو بھی کریں گے، لیکن چونکہ یہ تازہ ترین واقعہ ہوا تھا تو ہم نے اس کی تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیا ہے۔ اس سے بھی جو بڑے روحانی اشارے ہیں وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، آپ سے آج یہ بات ہوگی کہ روحانی علوم میں ابجد یعنی علم الاعداد کو حیران کن اشارے دینے والے علم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ لاہور کی جو بزرگ روحانی شخصیت ہے بابا جی داتا دربار والوں نے ابجد کے علم کے حوالے سے عام انتخابات کے نتائج کے روحانی اشاروں پر بہت چونکا دینے والی گفتگو کی ہے، اور فرمایا ہے کہ دھاندلی کی انتہا کے باوجود
جب پی ٹی آئی کے 9 منتخب آزاد ارکان قومی اسمبلی کو جمع کیا گیا تو نتیجہ ایک سرپرائز کی صورت میں نکلا، اور پی ٹی آئی کے 9 منتخب ایم این ایز کی کل تعداد 92 یعنی 92 تھی، جو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد کے حروف ابجد ہیں۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے وقت نون لیگ نے اور پی ٹی آئی کے ایم این اے کو ایک کو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی، اور وہ کسی لالچ میں آ کر پھسل گئے، جس کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کے دوران کل 291 ووٹ کاسٹ ہوئے، 1 ووٹ مسترد ہو گیا۔ منتخب ہونے والے امیدوار ایاز صادق کو 199 ووٹ ملے، جبکہ پی ٹی آئی امیدوار ملک عامر ڈوگر کو 91 ووٹ ملے، یعنی جو 92 کا فگر تھا اس میں سے 1 کی کمی رہ گئی۔ لیکن قربان جائیے خدا کی قدرت کے کہ جب ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جنید اکبر خان کو پورے 92 ووٹ ملے، اور پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام مصطفیٰ شاہ کو 197 ووٹ ملے۔ عام انتخابات کے نتائج میں علم الاعداد کے حوالے سے ایک اور بہت خوفناک اور چونکا دینے والی روحانی اشارہ جو ملا ہے، بابا جی داتا دربار والوں نے اس کی بھی نشاندہی کر دی ہے، اور پھر خاص طور پر حکم دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غداری کی اجتماعی سزا کے اس تاریخی واقعے کی طرف بھی اشارہ آج ہم ضرور کریں، جس کی ہم حوالے سے ہم ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں، جس کے اور اس کا وہ جو واقعہ ہے اس کی طرف ہم نے لازمی آج اشارہ کرنا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ مسلسل عدم استحکام سے دوچار ریاست مدینہ کو مستقل استحکام اس وقت نصیب ہو گیا تھا کہ جب واقعہ بنو قریظہ یعنی غزوہ بنو قریظہ پیش آیا تھا، اور صورتحال جو ہے وہ پھر اس کے بعد بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین، بابا جی کا فرمانا ہے کہ جب تک ریاست پاکستان اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر اتفاق نہیں کر لیتی کہ انہوں نے غداری کو ناقابل معافی بنانا ہے اور ہر صورت میں وفاداری کو استحکام عطا کرنا ہے، وفاداری کو تسلیم کرنا ہے، لیکن یہ وفاداری کیسے ہوگی؟ اس کا فارمولہ بابا جی نے یہ دیا ہے کہ ہر ادارہ، ہر سیاسی جماعت اور ہر حکومت کے لوگ اپنے اپنے ادارے، اپنی اپنی جماعت اور اپنی اپنی حکومت کے 100% وفادار جب تک نہیں ہوں گے، ملک میں سیاسی و معاشی استحکام پیدا نہیں ہوگا۔ ملک میں اگر آپ نے سیاسی و معاشی استحکام پیدا کرنا ہے تو ہر سیاسی جماعت کو اور ہر ادارے کو اپنے اپنے ادارے کا اور اپنی اپنی جماعت کا اور اپنے اپنے سربراہ ادارہ کا اور اپنے اپنے چیف کا وفادار ہونا پڑے گا۔ ناظرین، اگلے 2-2.5 اشروں میں اگر ہم نے یہ وفاداری بشرط استواری والا فارمولہ نہ اپنایا تو بابا جی داتا دربار والوں نے وارننگ دی ہے کہ اگلے 2-3 یا 2-2.5 اشروں میں خاکم بدہن ہندوستان ہم سے معاشی ترقی، صنعتی ترقی، زرعی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ پاکستان کے لیے اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا، اور علاقے کا تھانے دار بن کر بھارت کے جو ظالم حکمران ہیں، جو مودی سرکار ہے اور اس کے بعد آنے والے بی جے پی کے لوگ ہوں گے، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے تمام اسلامی ممالک کو اپنا زیر نگیں کر لیں گے۔ خاکم بدہن، خاکم بدہن، خاکم بدہن۔ ناظرین، اس حوالے سے بابا جی کا فرمانا ہے کہ عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، عاصم منیر اور فائز عیسیٰ سمیت تمام فیصلہ ساز شخصیات کو یہ پیغام دے دو کہ خدا را معاملات کا ایک ایسا حل نکالیں کہ پاکستان کو استحکام نصیب ہو جائے، اور مسلسل عدم استحکام کے عذاب سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے لوگ اپنے سربراہ کے 100% وفادار ہوں۔ سپریم کورٹ، مسلح افواج
اور حکومت سمیت ریاست کے ہر ستون اور ہر ادارے کے لوگ اپنے اپنے چیف اور اپنے اپنے سربراہ کے 100% وفادار رہیں، کیونکہ نازک وقت میں کہ جب کسی قوم، کسی حکومت، کسی ادارے یا کسی سیاسی جماعت کی بقا داؤ پر لگی ہوئی ہو، ان حالات میں غداری کرنا ناقابل معافی جرم ہے، اور اس گناہگار جرم کی سزا اللہ رب العزت نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر اوپر 7ویں آسمان سے خود نازل فرمائی تھی۔ بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ ہم بنو قریظہ والی ویڈیو کی طرف بھی توجہ دلائیں کہ ناظرین وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ وہ ویڈیو اب ہم دوبارہ بھی اپلوڈ کریں گے اگلے چند روز کے دوران۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ویڈیوز اور خاص طور پر یہ جو غزوہ بنو قریظہ والی ویڈیو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے اور آپ اسے ضرور دیکھیں۔ ناظرین اس کے ذریعے جو پیغام ہے وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا کہ مسلسل عدم استحکام سے نجات کے لیے کس طرح سخت فیصلے کرنا اور انہیں پھر نافذ کرنا کتنا ضروری ہے۔ غزوہ بنو قریظہ والی یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے ناظرین تو عام انتخابات میں آپ کو حرف ابجد کے حوالے سے اور علم ابجد کے حوالے سے جو صورتحال آج ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کس طرف جا رہی ہے یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ناظرین تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین اس وقت قومی اسمبلی کے کل منتخب ارکان کی موجودہ تعداد جو پہلے اجلاس میں شریک تھی اس کا مجموعہ 302 بنتا ہے، اور تذیرات پاکستان کے مطابق یہ قتل کیس کی دفعہ ہے، اور ہمارے ملک میں ایک روایت مشہور ہے کہ دفعہ 302 اگر سرسبز اور ہرے بھرے درخت کے اوپر بھی لکھ دی جائے تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ بڑی مشہور یہ روایت ہے ناظرین، اور یہ کہاوت ہے کہ اگر ہرے بھرے درخت پر بھی اس دفعہ 302 لکھ دی جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ کسی خاندان کا کوئی ایک بندہ دفعہ 302 میں ملزم بن جائے تو وہ خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس لیے اس 302 کے لفظ کو بدشگونی کی انتہا کہا جاتا ہے، اور قدرت نے یہ فگر اس اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کے ماتھے پر لکھ دیا ہے، اور پہلے دن جن ایم این ایز نے حلف اٹھایا ان کی جو مجموعی تعداد تھی وہ 302 تھی، اور سردار ذوالفقار کھوسہ نے اس حوالے سے اسپیکر کو خاصا ٹانٹ بھی کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین پہلے اجلاس میں ہی کہ آج 302 ممبر ہیں تو یہ آج 302 دفعہ لگ گئی ہے۔ ناظرین بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ وہ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ اسمبلی کی قسمت میں اپنے مقررہ وقت 5 سال سے بہت پہلے ہی توڑ دیا جانا لکھا ہے، جسے آپ قتل ہو جانا بھی کہہ سکتے ہیں، اور حروف ابجد کی روح سے یہ روحانی اشارہ 302 کے فگر سے صاف مل رہا ہے۔ ناظرین بابا جی کا فرمانا ہے کہ نام محمد کے اعداد 92 ہیں، اور پی ٹی آئی کے 9 منتخب ایم این اے بھی 92 ہیں۔ یہ 90 یا 95 یا 100 بھی ہو سکتے تھے، لیکن علم الاعداد یا علم ابجد کی روح سے یہ اشارہ آیا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی سیاست کا واحد مقصد جس طرح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروغ اور ریاست مدینہ کے لفظ کو بنایا ہوا ہے۔ قدرت کی طرف سے نام محمد کے ابجد تعداد 92 کے ذریعے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ عمران خان اور اس کا قافلہ عاشقوں کا قافلہ ہے، اور مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بلے کا نشان چھین لیے جانے کے باعث پی ٹی آئی نے کئی دوسری جماعتوں کے پلیٹ فارم سے رجسٹرڈ ہونے کی کوشش کی، لیکن آخر کار ایک عاشق رسول صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت سنی اتحاد کونسل کو یہ اعزاز ملا جس کا انتخابی نشان گھوڑا ہے۔ یوں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی شاہ سوار بن کر سنی اتحاد کونسل کے گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں، اور یہ سرپٹ دوڑے گا اور انشاءاللہ العزیز یہ ریس جیت لے گا۔ ناظرین بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ جو گھوڑا ہے وہ بھی بہت نیک شگون ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے کہ جس میں خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ بیان کیا کریں گے،
اور جب آپ کسی بھی اپنے بزرگ سے پوچھ لیں کہ خواب میں اگر آپ کو گھوڑا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہے، یہ ایک نیک فطرت بزرگ ہے، یہ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ رحمت کا فرشتہ نازل ہونے والی یہ پیش گوئی ہوتی ہے۔ اور یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی میں خیر لکھ دی ہے۔ تو یہ ساری جو بھی ایک 92 کا اعداد آ گیا اور ایک جو نئی جماعت جس پر انہوں نے سواری کی ہے آ کر، اس کا انتخابی نشان گھوڑا ہے جس میں خیر ہے، اس کی پیشانی میں حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ خیر والی ساری جو نشانیاں ہیں یا خیر والے اشارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی خیر تو لفظ 92 کا اشارہ آنا ہے، جو آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام مبارک محمد کے حروف ابجد ہیں 92، وہ سامنے آیا ہے اشارہ۔ اس سے تو بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اور ایک طرف یہ خیر ہے اور دوسری طرف جو یہ صوبائی یہ جو دھاندلی زدہ قومی اسمبلی ہے، اس کے ماتھے پر پہلے دن ہی 302 لکھ دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر درخت پر بھی 302 لکھ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو اس دھاندلی زدہ اسمبلی کی قسمت میں بھی سوکھ جانا لکھا ہے، قتل ہو جانا لکھا ہے، وقت سے پہلے ٹوٹ جانا لکھا ہے۔ ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا، اور جس طرح پی ٹی اے کے تمام آزاد امیدواروں کے الگ الگ نشانات تھے، لیکن قدرت نے ان کے لیے جو نشان منتخب کیا وہ مینار تھا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ فیصل آباد سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ دوسرے امیدواروں کی طرح اس دوران ان کو بھی ایک آزاد امیدوار نشان دیا گیا جو مینار تھا۔ فیصل آباد کا مینار ناظرین گھنٹہ گھر ہے، گھنٹہ گھر والا مینار ہے کہ آپ 8 بازاروں میں سے جس میں بھی داخل ہوں گے آپ کو سامنے مینار نظر آئے گا۔ اور یہ جو احتجاجی تحریک کے لیے 8، 9، 10 جماعتیں جمع ہو رہی ہیں، تو جب آپ ان ساری جماعتوں کے اتحاد میں جب داخل ہوں گے، کسی بھی جماعت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے، تو آپ کو سامنے عمران خان کھڑا نظر آئے گا۔ اور یہ جو بہت بڑی احتجاجی تحریک بننے جا رہی ہے، چلنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو پشتون بیلٹ کو ایک مٹھی کی طرح اکٹھا کر دیا ہے آج کے اس فیصلے نے، محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار بنا کر عمران خان نے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پاکستان کا جو مغربی حصہ ہے اور جو جنوبی شہر سب سے بڑا ہے، خاص طور پر گوادر، کراچی، یہ اس طرح جام ہو جائیں گے جب احتجاجی تحریک کا ابھی آغاز ہی ہوگا، کیونکہ پشتون اتنی بڑی پاور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 3 سپر پاور، پہلے انگریزوں کو شکست دی، پھر روس کو شکست دی، پھر امریکہ کو شکست دی۔ تو ان کا جو عزم ہے، جو ان کی دلیری ہے، جو ان کی جرت ہے، اسے، اور ہمارا جو قائد ہے عمران خان، وہ بھی نسلی اور خون کے اعتبار سے پشتون ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پٹھان جو نیازی خاندان ہے ان سے ان کا تعلق ہے، اور انہیں پنجابی، سندھی، بلوچ اور جو سرائکی اردو سپیکنگ جو دیگر تمام ہماری اقوام ہیں، گلگت بلتستان والے، ان سب کی بھی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ اور یہ حقیقی قومی جماعت ہے اس وقت۔ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی 4 صوبوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی، اور آج 5 صوبوں کی زنجیر جو ہے وہ عمران خان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اسی لیے بابا جی داتا دربار والوں نے کہا ہے کہ ہر شگون نیک شگون آ رہا ہے، مینار بھی نیک شگون ہے۔ فیصل آباد میں کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ یکجہتی کی علامت ہے، 8 بازار اس میں آ کر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو پاکستان کا مینار ہے وہ لاہور کا مینار پاکستان ہے، وہ بھی ہماری قومی یکجہتی اور عزم کی بلندی کی علامت ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی کے حوالے سے تمام اشارے مثبت ہیں، اور قومی اسمبلی کو پہلے روز ہی دفعہ 302 کی بدشگونی نے گھیر لیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو اشارے لیتے ہیں اور ان سے شگون لے سکتے ہیں، ہمارا کہا ہوا حرف آخر نہیں ہے۔ ناظرین، مثل مشہور ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانہ میں کعبہ میں گاڑو برہمن کو۔ ہم فتح مکہ کے حوالے سے تو بڑے اشارے ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن غزوہ بنو قریظہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ بابا جی داتا دربار والوں نے اس طرف اشارہ دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو میں مختصراً یہ ذکر ضرور کرنا ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ جنہوں نے غداری کی بنو قریظہ کے یہودیوں نے، اور جو غزوہ خندق تھا اس کے نازک موقع پر مسلمانوں کی جب بقا داؤ پر لگی ہوئی تھی، اس وقت یہ جو
अरब का लश्कर था जो कुरैश की सरबराही में पूरा अरब इकट्ठा होकर मदीना पर चढ़ दौड़ा था, उनकी सपोर्ट शुरू कर दी थी। और इसी सपोर्ट के खिलाफ आपको पता ही है कि फिर जब अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब हुई। और फिर आपको याद होगा कि जब अभी जंग ख़त्म हुई और मुसलमान वापस मदीना पहुँचे तो उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि आप लोगों ने समझा है कि जंग ख़त्म हो गई है और आप अपने हथियार डालने के लिए घरों में आ गए हैं, लेकिन अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं डाले। आप इसी वक्त चलें और फौरी तौर पर बनु कुरैज़ा पहुंचकर जो गद्दार हैं, जो लोटे हैं, जिन्होंने लोटा सियासत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसाक मदीना भी किया हुआ है, और जब नाजुक वक़्त आया, जब बका दाव पर लगी रियासत मदीना की, तो ये खुफिया तौर पर और फिर एलानिया तौर पर दुश्मनों से मिल गए, लोटे हो गए। तो इनका इलाज आपने अभी करना है। और फिर जब वहाँ पर 1 माह तक उसका घेराव किया गया और जब अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया तो उन्होंने हथियार डाल दिए और उस वक्त फिर फैसला किया कि जो रसूलुल्लाह फैसला करेंगे। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं फैसला नहीं करूँगा। इस कबीले ने जो सुलह की हुई थी मुसलमानों के साथ, उसका जो जामन था वो अंसार का सरबराह था और वही फैसला करेगा। वो ज़ख्मी थे, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल जो साद थे, हज़रत साद, तो वो ज़ख्मी थे, इसी जंग में ज़ख्मी हुए थे, उनके कंधे पर तीर लगा था और फिर उसी ज़ख्म की वजह से वो शहीद हो गए थे। तो हज़रत साद ने ये फ़ैसला दिया कि इस कबीले के तमाम जो जवान लोग हैं, मर्द हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं उन्हें ग़ुलामों की मंडी में बेच दिया जाएगा। और इसी फिर यही फैसला हुआ। लेकिन जब हज़रत साद ने ये फैसला दिया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये साद ने वो फैसला दिया है कि जो 7वें आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला था। नाज़रीन, रसूलुल्लाह खुद भी ये फैसला कर सकते थे, लेकिन आप चूँकि रहमतुल आलमीन हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फैसला खुद फरमाया और ज़ुबान जो है वो हज़रत साद की इस्तेमाल की गई। और रसूलुल्लाह चूँकि रहमतुल आलमीन है, इतना सख्त फैसला आपकी ज़ुबान मुबारक से अदा नहीं किया गया। लेकिन ये तय है कि जो गद्दार हैं, जो लोटे हैं, उनके लिए सख्त तरीन सज़ा है। ये वीडियो भी हम जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपलोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी मुबारकबाद है, जो बहुत नेक शगुन आया है, वो 92 का जो फिगर आया है और जो 302 का बदशगुनी का फिगर इस असेंबली के माथे पर लिख दिया गया है पहले रोज़ ही। तो ये हमने सोचा कि आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए, क्योंकि बाबा जी का ये हुक्म था। नाज़रीन, ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।